والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. ببركات من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليكم يا سيدنا يا رحمة للعالمين. معزز سامعین ناظرین، سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کی تلاوت آپ آباد میں سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں وضو، تیمم اور غسل کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کا وضو ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ وضو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ حکم تاصل قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کے لیے ہے جو مومن ہوگا، ایمان میں داخل ہوگا، ہر وہ شخص جو اسلام میں انٹر ہوگا۔ فرمایا کہ اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، پس تم دھو لو۔ اب صلاۃ جو ہے، لفظ صلاۃ نماز کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ صلاۃ درود السلام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جا بجا آیا ہے، مگر یہاں پر کیونکہ آگے جو ذکر کیا جاتا ہے وضو کے حوالے سے ہے، لہٰذا یہاں پر سیاق و سباق کی روشنی میں صلاۃ کا معنی نماز کا ہے۔ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ جو کونیاں ہیں یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا جو ہے وہ مسح کرو۔ وَامْسَحُوا، یہ مسح کہتے ہیں، بِرُؤُوسِكُمْ، یہ سر کو کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا کہ مسح کرو اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لو اپنے دونوں پاؤں کو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، تم پر اگر غسل فرض ہو چکا ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پاکی حاصل کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، مردہ کہتے ہیں بیمار کو، او علی سفر، یا وہ سفر کے اوپر ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے ایک شخص نے، من الغائط، او لامستم، چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا، اور نہ ملے تمہیں، ماء پانی، تو فتیمموا، پس تیمم کر دو۔ غسل، وضو اور تیمم، تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سعیداً طیباً، سعیداً کہتے ہیں پاک، سعیداً کہتے ہیں مٹی کو، اور طیباً کہتے ہیں صاف مٹی سے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس پاک مٹی سے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، لیجعل علیکم، بنا دے تمہارے، من حرج، اور یہ جتنی بھی تنگیاں ہیں، یہ جتنی بھی کجیاں ہیں یہ دور کرے، ولیکن یرید، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ طاہرکم، تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور پورا کرے تمہاری نعمتیں تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ 88 والا میں نے آپ کو بتایا۔
اب چند ضروری مسائل اور گفتگو ختم کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید میں آیا ہے دین اسلام میں کسی قسم کی بھی سختی نہیں ہے، اس میں ہر موقع پر آپ کے لیے نرمی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بیمار ہے، روزوں کا مہینہ ہے، من کان منکم مریضا، یہ سورہ بقرہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بڑے کھلے لفظوں میں ہر اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ بیمار ہے، فرمایا کہ فمن کان منکم، یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 184، اس میں فرمایا کہ من کان منکم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس میں سے کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، روزوں کا مہینہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، فعدۃ من ایام اخر، بعد اذان وہ روزہ رکھو، وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس حد تک وہ بیماری اتنی غالب ہے اس کے اوپر کہ وہ بیماری یعنی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر وہ کیا کرے، اس کا فدیہ دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم، یعنی کہ ہر وہ شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، قرآن نے اسے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ کر، یا بیمار ہے اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہاں وہ طبیب اور ڈاکٹر جو مسلمان ہیں اور اس کی پورے مرض کی جان پڑتال کے بعد وہ ریکمینڈ کر دے روزہ آپ نہ رکھیں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ مثلاً بعض بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پولیسسٹک ڈیزیزز کے مریضوں کے لیے بالخصوص ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ، کیونکہ پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں پئیں گی تو وہ جو پولیسسٹک ڈیزیز ہے وہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ پھر ایسی بی پی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے شوگر کی مریض ہیں، یہ تمام بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ضروری ہے کہ ان کا علاج معالجہ کیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر وہ شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ وہاں یہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سہولت میسر ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اگر سفر میں ہو، حالت سفر میں تمہیں پانی نہیں مل رہا یا کسی بھی جگہ پر تم موجود ہو پانی نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے، تو تم تیمم کر دینا ہے، بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا آپ کی ایسی بیماری ہے مثلاً آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا اتنے دن تک، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، تیمم کر لینا، اسے آپ ویسے کر کے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پر جہاں جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں وہاں تک آپ نے مسح کر لینا ہے، آپ کو وضو ہو جائے گا۔ پھر اسی انداز میں حالت سفر میں ہے، جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آج کل ہر قسم کی سہولت میسر ہے، ریل میں سفر کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، ہوائی جہاز میں ہیں تو وہاں پہ بھی ہے، اپنی گاڑی میں ہیں تو بعض لوگ وہاں پہ اپنا سارا انتظام رکھ لیتے ہیں، تھوڑا پانی بھی رکھ لیتے ہیں، بوتلیں 1.5 لیٹر کی بھی ملتی ہے، اس سے بڑی بھی ہیں اس سے بڑی بھی، ایک کین رکھ لیتے ہیں 5 لیٹر والا، تاکہ جب ہم سفر میں ہیں تو جو کر دیں۔ ویسے راستے میں بھی آج کل جگہ جگہ جا بجا موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی مساجد ملیں گی، یا پیٹرول پمپ جہاں سے گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا وہاں پر بھی مساجد ہوتی ہیں۔ یہ کوئی آج کے اس دور میں مشکل بات نہیں ہے، مگر ان دوروں میں بہت مشکل معاملات ہوتے تھے، مشکل مسائل ہوتے تھے، دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا، اور پھر یہ حالت سفر ہو یا اس کا مرض ہو تو وہ کیا کرتے تھے، وہ تیمم کرتے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وضو کے جو فرض ہیں یہ بھی اس آیت کریمہ میں گنوا دیے گئے ہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں۔ اگر میں سوال یہ پوچھوں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، ممکن ہے بیٹھے ہوئے بعض احباب میں سے بعضوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں۔ فرض کا معنی ہے ضروری، اگر وہ ضروری اعضاء جو فرض قرار دیے گئے ہیں اگر ان میں سے ایک ذرا بر بھی خشک رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا پہلا فرض قرآن نے گنوایا کہ شادی کے بالوں سے لے کر کے یہ آپ کی نیچے تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ آپ کا پورے کا پورا چہرہ بنتا ہے اس کا دھونا،
یہ فرمایا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ جو وجوہکم کا لفظ ہے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کے جہاں سے آپ کی پیشانی شروع ہوتی ہے یہ نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ آپ کے وضو کا پہلا فرض ہے، یہ قرآن نے گنوایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دوسرا فرض جو ہے یہ گنوایا گیا ہے دونوں ہاتھوں کو، یعنی کہ یہ ہاتھ انگلیاں شامل ہیں سارا، اور یہ درمیان والی جگہ شامل ہے، یہ آپ نے یہاں کونی تک، یہ جو جگہ ہے یہاں تک، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی خشک نہ ہو، یہ دوسرا وضو کا جو فرض گنوایا گیا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور تیسرا وضو کا جو فرض ہے وہ جو گنوایا گیا ہے وہ ہے مسح، اسی لیے بعض ڈاکٹروں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ برین ہیمریج کی جو بیماری ہے ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے، دونوں نے ریسرچ کیا غیر مسلم، مگر یہ مسلمانوں میں اس لیے کم ہے کہ یہ دن میں 5 بار مسح کرتے ہیں، اور یہ بیماری کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، جب آپ پانی اپنے سر پہ لگاتے ہیں تو یہ بیماری کم ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں میں بہت کم ہے، کہیں 1% ہے 2% ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے جی وضو کا، وامسحوا برؤوسکم۔ اب چوتھا فرض جو بتایا گیا ہے وہ ارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یہ وضو کے 4 فرض یہاں پہ موجود ہیں، جس میں سے ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں۔ ایسے ہی غسل میں بھی فرض ہیں، جو حالت جنابت میں آپ غسل کرتے ہیں تو ویسے غسل کیا جاتا ہے، پسینہ آ گیا ویسے کر لیا، مگر وہ غسل جو حالت جنابت میں ہو وہ غسل ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مسجد میں آ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص معتکف ہے، اعتکاف کے دوران یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے پاس چادر پڑی ہوئی ہے یا رومال پڑا ہوا ہے اسے پھینکے گا، اس کے اوپر قدم رکھے گا، جہاں وہ چادر یا رومال ختم ہوگا وہاں کھڑا ہو جائے گا، پھر آگے پھینکے گا، اس طریقے کے ساتھ وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہو جائے گا۔ یہ جہاں تک یہ ٹائل لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بعد جو آگے ٹائل اسٹیپ سے نظر آ رہی ہے وہ مسجد کے احاطہ نہیں ہے، یہ جو وضو والی جگہ ہے یہ صاف کمرہ ہے، یا اوپر جو کمرے پر رہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہاں تک وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوتا ہوا غسل خانے تک جائے گا، اور جو غسل کے 3 فرض بتائے گئے ہیں وہ مکمل طور پہ ادا کرے، اگر اس میں سے ذرا بر کمی ہوگی تو غسل نہیں ہوگی۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ناک، یہ جو نیچے ہڈی ہے نرم ہڈی جہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، مگر ہمارے یہاں نادانی یہ ہے کہ اس غسل کے فرض کو پتہ نہیں، جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ اسی طرح جنبی حالت میں اور اسی طرح گندی حالت میں آپ کرتے رہیں گے، اسی کی نہ آپ کی نماز نہ آپ کی اور طہارت کے مسائل۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہو، جی جو بیماری میں نے آپ کو بتائی ڈاکٹر نے بتایا، اولا سفر یا حالت سفر میں ہو، پانی نہ مل رہا ہو، تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لینی ہے، پھر ایسے اس مٹی کو آپ نے جھاڑ لینا ہے، پھر جھاڑنے کے بعد آپ نے اسی کو آپ نے ایسے کر لینا ہے، ایسے کرنے کے بعد سر کا مسح کر لینا ہے، اور پھر آپ نے ایسے پاؤں کو لگا دینا ہے، اور یہ آپ کا جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ اور اسی انداز میں کسی شخص کو حالت غسل ہے، جنبی ہو گیا ہے، اگر وہ پانی لگاتا ہے تو پانی لگانے سے مرض کے پڑنے کا خطرہ ہے، مگر کسی شخص ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 مسائل ہوتے ہیں، چوٹیں اتنی اس کو جگہ جگہ چوٹیں آ رہی ہیں، جہاں پہ ٹانگوں پہ ہیں، کمر میں ہیں، سینے پہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں غسل ضروری اگر پڑ گیا ہے تو پھر وہ وہاں پہ تیمم کر، مٹی تو ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے۔ فرمایا وامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پہ مسح کر لے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پہ بھی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تنگی کو دور کر دے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر لے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اس کی نعمتیں ہیں اور اس کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید نے شکر کے لفظ کی جا بجا کی، ہر وقت میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں فَبِاللَّهِ عَلَيْكُمْ، کون کون سی میری نعمتوں کو تم بتاؤ، ہر نعمت ہم نے تمہیں بہا دی ہے، ہر نعمت تمہیں عطا کرتی گئی ہے، جہاں تمہیں چاہیے تم ہر موقع پر میرا شکر ادا کرتے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی رہنمائی قرآن مجید قرآن رشید ہماری کرتا ہے۔ ممکن ہے جو میں نے آج بات کی ہے
وضو کے فرض کے حوالے سے ممکن ہے کہ آپ میں سے پہلی بار بات آپ نے سنی ہوگی، وہ جو لوگ ترجمے سے واقف نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں تیمم ہو، غسل ہو، وضو ہو، تمام چیزوں کا بیان قرآن مجید میں مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ دعا خالق عز و جل قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں غسل نے کئی سفر جن نے کئی پانی پڑا کوئی۔ ہاں جی، اچھا سوال کیا۔ اس طرح کا سوال اگر آپ کر لیا کریں تو مزید علم میں پڑھنے کا، کیونکہ یہاں تک جو تعلق ہوتا ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، بعض چیزیں اشارے کے ساتھ بتا دی جاتی ہیں، جاتے جاتے ٹچ کیے جاتے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، وہ پانی یہاں تک پہنچانا ضروری ہے، اور 3 بار آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ کہیں کوئی خشک نہ رہ جائے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ پورے جسم کے اوپر آپ کا پانی کا پہنچانا انتہائی لازمی ہے، پورے جسم کو۔ پھر آپ نے غرغرہ کرنا ہے۔ روزہ اگر ہے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا، آپ نے یہاں کی بجائے منہ کے اندرونی حصے میں وہ آپ نے کلی کرنی ہے، ہاتھ لگانا ہے، منہ کے ہر ایک حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ وہ روزہ نہیں ہے، عام حالات ہے، تو پھر یہاں تک آپ نے 3 بار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کچھ مستورات ہوتی ہیں، وہ کرتی کیا ہیں کہ وہ اپنے ناخنوں کے اوپر ناخن پالش استعمال کرتی ہیں۔ یہ ناخن پالش جو استعمال کی جاتی ہے، یہ آپ کے جسم کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے، اس سے وضو بھی آپ کا نہیں ہوگا، اور اگر غسل کرنا وہ چاہتی ہیں تو اگر وہ لگی ہوئی ہے، ریموور ملتے ہیں، اس کے ساتھ صاف کر دیں۔ یہ عورت کی زینت ہے، اپنے جسم کو وہ اپنے شوہر کے لیے سجا سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ مگر حالت وضو کرنا ہو، وضو کی حالت میں اگر وہ لگا ہو، ریموور سے مٹایا نہ گیا ہو، تو پھر ان کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ یہ ضروری ہے۔ یہ 3 غسل کے فرض تھے جی۔ ایک تو آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، دوسرا پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی کسی قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، بعض لوگ چھلا استعمال کرتے ہیں، وہ فکس ہوتا ہے، اس کو یا تو اتار لیں یا اس کو ہلا لیں، یا بعض لوگ جو ہے وہ 2-3 لگاتے ہیں، یہاں پہ بھی کڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، بعض شوقین حضرات کرتے ہیں۔ مگر وہ تمام چیزوں کو اتار لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اتارتا نہیں ہے تو پھر اس کو ہلا جلا دیں، اور جہاں تک کہ ناف کے اندر تک بھی پانی کا پہنچانا ہے۔ بعض لوگ جلدی سے وہ فوارے کے نیچے غسل کر لیتے ہیں، بعض جسم کا ایسا خشک رہ جاتا ہے، لہٰذا جسم کے ہر اعضاء کا دھل جانا اور پانی تک پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو پھر اس کی صورت جمع ہے، کسی قسم کا بھی سوال دورانِ درس اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ پوچھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ناصر۔ اللہم صلی علی سیدنا